ناظرینز، یہ ہیں شکور حسین ہیں آوان ٹاؤن ملتان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو معیشت میں بہتری کی خبریں تو آئے روز سناتی ہے، مگر مہنگائی بھی اسی حساب سے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام اور حکومت کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنے والے اس مسئلے پہ حکمرانوں اور عوام کے لیے آپ کا کوئی مشورہ؟ شکور حسین صاحب، مشورے تو بیوقوف لوگ دیا کرتے ہیں۔ مجھ سے تو کوئی مشورہ مانگے بھی تو میں 10 بار سوچتا ہوں کہ یہ آدمی مشورے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ یہ حکومت ہے، حکومت بڑی سیانی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ایک جمع غفیر ہے، وزراء اور مشیر اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو، ایک بٹالین کیا پورا بریگیڈ ہے، بریگیڈ کیا پوری فوج ہے۔ تو ان کو مشورہ دینے کی تو ضرورت نہیں، اور ابھی یہ سلسلہ بہت دیر تک چلے گا۔ ایک تو اس کی نصابی کتابی وجہ ہے کہ جتنا کہتے ہیں نا پرانا مرض ہوگا اتنا ہی طویل علاج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی ایک ایسی چیز ہے، یہ کوئی لائٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا تو جل گئی اور آف کیا تو بند ہوگی۔ یہ نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی، میرا ذاتی خیال ہے، یہ دوسری غلطی کر رہی ہے۔ غلطی نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسے الیکشن سے پہلے تو یہ اپنی بے خبری میں، لا علمی میں یہ بڑکے مارتے رہے کو لمبا چوڑا کام۔ اب میرا خیال ہے ان میں اتنی میچورٹی آ جانی چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، یہ جو ابھی بجلی کے پر یونٹ جو نرخ بڑھے ہیں، یہ بگننگ ہے۔ یہ کم از کم ابھی 6-7 روپے تک اور بڑھے گی۔ ایک انہوں نے اور چیمپئن امپورٹ کیا ہے باہر سے، اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا کہ اس ملک میں پاور سیکٹر کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے۔ تو عمران خان ایک زمانے میں کہ جی یہ بغیر فلاں کام کیے تو اتنا پیسہ دے دیا ہے، اب اسی طرح کا کاروبار دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک مثال میں نے دی ہے آپ کو بجلی کی۔ اچھا، پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینڈے بھی مہنگے ہو گئے ہیں، چونکہ ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، گدھوں پہ تو نہیں آتا۔ گدھوں پہ بھی آتا ہوتا تو قیمت بڑھتی، چونکہ گدھوں کو زیادہ ڈھونا پڑتا، زیادہ وقت لگتا، وہ زیادہ چارہ کھاتے۔ تو ایک بات آپ بالکل ذہن میں رکھیں، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ہر سننے والے کو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی سے جان چھٹتی دور 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 تک دکھائی نہیں دیتی۔ کم از کم مجھے سال بعد بھی اللہ نے صحت زندگی دی، ہم یہی بات کر رہے ہوں گے، 2 سال بعد بھی یہی بات کر رہے ہوں گے، ان کے 5 سال پورے ہو جائیں گے پھر یہی بات کر رہے ہوں گے۔ اور یہ کب نہیں ہوا؟ عمران ایک بات کرتا نا میفیاز، تو یہ میفیاز کا یہ پتہ کرتے کہ ہیں، یہ سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھن اس ملک میں کسی نے نہیں کچلا۔ یہ درخت کی شاخیں کاٹتے ہیں، جڑیں نہیں کاٹتے، چونکہ کاٹ ہی نہیں سکتے۔ ایوب خان کے زمانے میں بہت ہی جونیئر کلاسز میں، آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ، جب مہنگائی کی وجہ سے جلوس نکلنے شروع ہوئے اور فائنلی ایوب خان صاحب کا تختہ الٹ گیا، تو یحییٰ خان صاحب تشریف لے آئے، پھر جو ہوا وہ ہسٹری ہے۔ تو یہ مہنگائی والی بات بھائی، یہ اپنے دماغوں سے بالکل نکال دیں۔ یہ افریت آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اب کہاں جا کے لوگوں کی ہمت بالکل جواب دے جائے گی، کمر بالکل ٹوٹ جائے گی، وہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات بھول جائیں، دور دور تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور عام آدمی کا تعلق ہی انڈیکیٹرز وغیرہ نہیں ہوتے، باقی جو ٹرمنالوجی ہے بورنگ قسم کی، ڈرائی قسم کی،
اس کا نہیں، عام آدمی کا جو ہے نا، اس کو اس کا چولہا اور چولہے پہ چڑی ہوئی ہنڈیا بتاتی ہے کہ اکانومی کیسی ہے. یہ کام وزیر اعظم کے بتانے والا نہیں ہے. یہ گروسری جب گھر کی خاتون خانہ جب جاتی ہے تو وہ بتاتی ہے. تو اس لیے آپ تسلی رکھیں. دور دور تک معاملات کے سنبھلنے کی نہ کوئی امید ہے اور نہ اس کا کوئی امکان ہے. اور ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، ایٹ کاسٹ آف ریپیٹیشن. میں یہ بات سینکڑوں بار لکھ چکا ہوں، عرب سے نہیں، 27-28 سال ہو گئے. جب تک یہ نظام ہے، جب تک یہ نام نہاد جعلی بدصورت جمہوریت ہے، جمہور کا کچھ نہیں بننے والا. یہ جمہوریت، یہ شیم ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کو، جعلی مصنوعی جمہوریت، یہ جمہور کو وہاں تک لے آئی ہے کہ اب سوائے 2 باتوں کے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر عرض کر دوں. میں جو ایک بات میرا خیال ہے 27-28 سال سے کئی بار لکھی کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. اس میں کوئی پی ٹی آئی، کوئی نون، کوئی پیپلز پارٹی شارٹی کا کوئی رولا نہیں ہے. کہانی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے. اس ملک کی اقتصادی بنیاد آپ کو بتاؤں، جیسے مکان کی بنیادیں رکھتے ہیں، اس کی اکانومی کی بنیادیں جو ہیں وہ نمک کی سلیبز کے اوپر اٹھائی گئی ہیں. نمک کی سلیں سمجھ لیں یا نمک کی اینٹیں سمجھ لیں. اس کی بھرتی میں وہ ہے. یہ ڈے 1 سے اس ملک کی اکانومی مخصوص لوگوں، مخصوص خاندانوں، مخصوص ذہنیتوں اور ذہنیت کی گندگی اور غلاظت کی معراج یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ اس ملک میں دیا گیا. I was still a very young boy. 22 خاندان اور ٹرکل ڈاؤن کہ چند خاندانوں کو موٹا کرو، تگڑا کرو، وہ کھائیں پئیں، اور پھر جو ان کے منہ سے ریزے گریں، جو ان کے منہ سے نوالا گریں، یا جو ان کا بچا کچا ہو، وہ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے، وہ عوام تک پہنچ جائے. دس از واٹ یور اکانومی از. یہ بنیادی طور پہ نہ زرعی اکانومی ہے، نہ یہ پری انڈسٹریل اکانومی ہے، نہ یہ ایگریکلچر اکانومی ہے، نہ یہ پوسٹ انڈسٹریل، نہ یہ انڈسٹریل اکانومی ہے. یہ ایک بہت بڑا جگاڑ ہے جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نقب لگا لیتے ہیں. آپ کو ہر 10-15 سال میں چند لوگ نظر آئیں گے جو اقدم کروڑ پتی اور ارب پتی ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ اس نظام کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں اور پھر وہ واردات کرتے ہیں کاروبار کے طور پہ، اور ضربیں لگ جاتی ہیں ان کو. یہاں سب سے بڑا اس ملک میں کاروبار ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، وہ سیاست ہے، وہ جمہوریت ہے. آگے ان کے لگ لپیٹ، چمچے، پھر چمچوں کے آگے کڑچھے. یہ اس طرح کا ایک عام آدمی میرٹ، محنت، لائلٹی ڈلیور کرنا، اس کا اس اکانومی کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. سو خاطر جمع رکھیں.